وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم استقامت اور صراط المستقیم کے حصول کے ذرائع اور ضروریات کو جان رہے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حصول سے آدمی صراط المستقیم یعنی سیدھا جو اللہ کا راستہ ہے اس پر چلنے لگتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جانا کہ بندہ مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، کہ جیسے اللہ کا حکم ہو ویسے ہی اس کی اطاعت اور اس کی پابندی کرے. دوسری چیز ہم نے جانی تھی کہ ہم جن چیزوں سے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے اس سے بچتے رہنا، ہر حال میں گناہوں سے بچتا رہنا. تیسری چیز ہم نے جانی تھی کہ جب بندہ مومن کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم حاصل ہوتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں سے جب بندوں کو سرفراز کرتا ہے تو بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے اور ہر لمحہ ہر آن اللہ کا بندہ شاکر ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز جاری تھی کہ اگر کہیں کچھ زحمت، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. یہ 4 چیزیں استقامت، صراط المستقیم اور اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کے اندر یہ چیزیں کم نظر آتی ہے تو پھر وہ ابھی استقامت کے راستے پر صراط المستقیم سے تھوڑا سا دور ہے. اب یہ 4 چیزوں کی تکمیل کے لیے اور 4 چیزیں بتائیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا نماز کا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا روزے کا ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو نکالیں تو ہم زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ وہ حج کرو تو ہم نے حج بھی کیا ہے. اب اس کے بعد بھی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت کو محسوس نہیں کرتے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ برکت کو محسوس نہیں کرتے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا اثر اپنی زندگیوں میں محسوس نہیں کر رہے ہیں. وہ مٹھاس جو ہونی چاہیے جس کو اللہ نے کہا کہ نماز مومنین کے لیے ضروری ہے، اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کے سب سے بلند مقام ہے، لیکن اس بلندی کو محسوس نہیں کر رہے. وہ عبادت کی حلاوت اس کے بارے میں ہم نے احادیث کریمہ میں پڑھا ہے، اہل بیت اطہار کی پاک حیات طیبہ میں پڑھا ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہم نے جانا ہے. وہ مٹھاس کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتے ہیں، عبادت کرتے تو ہیں لیکن وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا، رب کے ساتھ وہ جو جوڑ ہونا چاہیے ایک بندے کا وہ محسوس نہیں ہوتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تعلق نہیں ہوتا، عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو رب کی خشیت کو محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ کے محبت کو محسوس نہیں کرتے۔ ہم عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوتے، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑا کر محسوس کرنا چاہتے ہیں، تب بھی محسوس نہیں کرتے۔ آخر بات ہے تو ہے کیا؟ وجہ کیا ہے کہ وہی عبادت کسی اور کی سنتے ہیں تو وہ حلاوت بھی دکھتی ہے، وہ کیفیت بھی دکھتی ہے، وہ تعلق بھی دکھتا ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے روزوں میں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ ہماری قرات میں، ہمارے ذکر میں وہ بات کیوں نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ تعلق کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا کیوں چھاتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے روشنی کیوں نہیں آتی؟ وہ دل وہ بصارت سے بصیرت کا سفر کیوں طے نہیں کر پاتے؟ وہ پردے جو پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں اٹھ نہیں پاتے؟ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور ستایا ہوگا، اس نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ تعلق کیوں نہیں بن رہا ہے۔ برادران عزیز، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے یہ 4 چیزیں جانی ہیں تو اطاعت کی کمال کے لیے، اطاعت کو مکمل کرنے کے لیے تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عبادت میں نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت اپنی حقیقت کو نہیں پاتی، اپنے مقام و منزل تک نہیں پہنچتی، کہیں نہ کہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ وہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کا ہونا ہماری عبادت میں ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا تو کمال الطاعتی الاخلاص، اطاعت کا کمال، عبادت کا کمال کہیں حاصل ہوتا ہے، کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہیں، ہماری عبادات مکمل ہوتی ہیں تو وہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ کہ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت نہیں، عادت ہو جاتی ہے کہ صرف اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، لیکن وہ عبادت کی منزل کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن جس عبادت میں اخلاص ہوگا، جس عبادت میں وہ کیفیت اخلاص کی، وہ صفت اخلاص کی موجود ہوگی تو یقیناً وہ عبادت پھر رب کی بارگاہ میں بلند سے بلند ہوتی چلی جائے۔ تو بتایا گیا کہ اگر اپنی عبادت کو رب کی بارگاہ میں مقبول کرنا ہے، اگر ہماری اپنی عبادات میں ہمیں وہ کیفیت، وہ حلاوت، وہ مٹھاس کو محسوس کرنا ہے، وہ تعلق جو رب سے ہونا چاہیے اس کو پیدا کرنا ہے، تو اپنی عبادتوں میں اخلاص کو پیدا کرنا ہوگا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادتوں میں ملاوٹ نہ ہو، ہماری عبادت میں خالص پن ہو۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پیورٹی، کہ ہماری عبادت میں کوئی اور چیز نہیں ملنا۔ ہم کہتے ہیں کہ کہاں ملتی ہے، ہم نے کب کسی کے ساتھ اور کہاں ملاوٹ کی ہے؟ تو ملاوٹ کا مطلب نعوذ باللہ شرک نہیں ہے۔ ملاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرک کریں، نعوذ باللہ کسی اور کی عبادت کریں، نہیں، بلکہ خیال، اپنے رب کے خیال کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں آنا، اللہ کی رضا کے سوا اور کسی کی رضا نہیں چاہنا، اللہ کی خوشنودی کے سوا اور کسی کی خوشنودی نہیں چاہنا، اللہ کو دکھانے کے سوا کسی اور کو دکھانے کا خیال نہیں ہونا، کسی اور کی پسند کی رضا نہیں ہونا، کسی یہ خیال نہیں ہونا کہ فلاں پسند کر رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں چاہ رہا ہے، فلاں متاثر ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا، بلکہ ہماری یہی کوشش ہونا کہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادات کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع ہو رہا ہے، قرات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے کیا ہے
کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں رب کے راستے پر، تو اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرمائے، یہی غرض ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم عبادت میں کھڑے ہو جائیں، نماز میں کھڑے ہو جائیں، تو لوگوں کو دیکھ کر ہماری قرات کا انداز بدلنے لگے، لوگوں کو دیکھ کر ہمارے قیام کا ڈیوریشن بدلنے لگے، لوگوں کو دیکھ کر ہم لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں، اگر لوگ نہیں ہیں تو قیام چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر بڑی بڑی ذکر کیا جا رہے ہیں، بہت بڑی بڑی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن تنہا کھڑے ہو تو وہی بندہ ہے، وہی خدا ہے، لیکن اب نماز چھوٹی ہو رہی ہے۔ اب مطلب کیا ہو رہا ہے کہ وہی بندہ جب لوگوں میں نماز پڑھتا ہے تو نمازیں لمبی لمبی، قراتیں لمبی لمبی، بڑے بڑے سورے پڑھ رہا ہے، اور تنہا پڑھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا سوال ہمیں خود سے کرنا ہوگا، اگر ہماری طلب رب کی رضا تھی، ہماری طلب اگر اللہ کی خوشنودی تھی، ہماری طلب اگر اللہ کے سامنے اللہ کو خوش کرنا تھا، تو وہاں بھی تو وہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو ہماری نماز ہے، وہ بھی تو ہماری نماز ہے، وہ بھی اللہ کے لیے نماز ہے، یہ بھی اللہ کے لیے نماز ہے، پھر یہاں کیفیت کا فرق کیوں ہے؟ ہاں اگر آپ بیمار ہیں، آپ کمزور ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تندرست ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے، اللہ نے حالات بھی سدھار دیے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان اور تنہائی کا فرق ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سوال کرنا ہے، کیا وہاں خدا نہ خواستہ لوگوں کی خوشنودی تو حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، ان کی واہواہی تو حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، ان کی تعریف تو حاصل کرنا مقصد نہیں تھا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ہماری عبادات میں فرق آ رہا ہے، لوگوں کی وجہ سے ہماری ذکر میں فرق آ رہا ہے، ہماری کیفیات میں فرق آ رہا ہے، ہمارے اخلاق میں فرق آ رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ پھر ہم دکھاوے کے راستے پر چل پڑے ہیں، خود پسندی کے راستے پر چل پڑے ہیں، انا کے راستے پر چل پڑے ہیں، ریاکاری کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور جہاں جہاں دکھاوا، جہاں جہاں ریاکاری کی کیفیت آتی ہے، وہاں سے اخلاص نکل جاتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں وہ مٹھاس کیوں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے یہ ریاکاری اور دکھاوا ہماری عبادات میں آ رہا ہے، جانتے بوجھتے آ رہا ہے یا نادانستہ طور پر آ رہا ہے، اس سے ہماری عبادات خراب ہوتی ہے۔ ہماری عبادتیں اس کیفیت سے خراب ہوتی ہیں، اور وہ عبادت جس میں اخلاص آ جائے وہ باکمال ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال کسی اور سے کرنے کا نہیں ہے، اپنے آپ کو کرنا ہے دل سے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہ تم کیا کر رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو، کس کو منانا چاہتے ہو؟ ارے بندوں کو منانا چاہتے، آج بندہ ہے کل کوئی دوسرا آ جائے گا، آج ایک کھڑا ہے کل دوسرا کھڑا ہو جائے گا، کتنوں کو مناؤ گے؟ اور پھر یہ جو زائل ہونے والی قوم ہے، جو بدلنے والی قوم ہے، جو ختم ہونے والی، فنا ہونے والے لوگ ہیں، ان کو منانا چاہتے ہو؟ اور پھر رب نے فرما دیا ہے، احادیث کریمہ میں واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بندے ریاکاری میں عبادات کو گزارتے ہیں، حشر کا میدان ہوگا، وہ وہاں پر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ سے عرض کریں گے پروردگار ہم نے ساری عمر تیری عبادت کی ہے، ساری عمر تیرے سامنے سجدے کیے ہیں، ساری عمر تیرے سامنے ہم نے ذکر کیا، قرآن پڑھا، عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، ہماری مال کو دولت کو تیری راہ میں خرچ کیا، اپنی جوانی کو تیری راہ میں خرچ کیا، تو کچھ ہوں گے کہ جن کو اللہ قبول کرے گا، اور کچھ ہوں گے کہ اللہ جن کو کہے گا کہ انہیں لے جا کر جہنم میں ڈال دو، اور بے چینی سے بے قراری سے رب کے سامنے عرض کریں گے پروردگار ہماری عبادات کا یہ اجر کیوں مل رہا ہے، ہم نے تو تیری راہ میں سجدے کیے ہیں۔ رب فرمائے گا کہ جب تم سجدے کرتے تھے تو تمہیں چاہت یہ تھی کہ لوگ تمہیں عابد کہیں، تم چاہتے تھے لوگ تمہیں ذاکر کہیں، لوگ تمہیں اپنے آپ کو عبادت گزار لوگوں کے سامنے بتانا چاہتے تھے، ہم نے شہرت دنیا میں دے دی، آخرت میں کوئی تمہارے لیے سوال نہیں۔ برادران عزیز، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی زکوٰۃ ہے،
وہی صدقات ہے، وہی خیرات ہے، وہی خیرات ہے، وہی ذکر ہے، وہی اچھائیاں، وہی عبادت ہے۔ اور اگر وہی عبادت اخلاص کی نیت کے ساتھ ہو، رب کی رضا کی نیت کے ساتھ ہو، تو بندے کے کمال کو لے جاتی ہے، بندے کو بلندی تک لے جاتی ہے، بندے کو اللہ کا خاص بندہ بنا دیتی ہے، اور رب کی رضا سے وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ سجدہ کر رہا ہے، وہی سجدے ہو رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو پھر وہ نمازیں ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتی، وہ عبادات ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتے۔ اس لیے بارہا بتایا گیا کہ اپنی عبادات میں اخلاص کو پیدا کرو۔ عبادت چھوڑنا نہیں ہے، عمل چھوڑنا نہیں ہے، عمل کرتے رہنا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا ہے، اور جہاں جہاں کہیں خیال آئے بندوں کا، جہاں جہاں خیال آئے اپنی خوشی کا، جہاں جہاں خیال آئے اپنی اچھائی کا، تو وہاں پر بدلنا ہے کہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب ہے۔ کسی اور کی رضا مقصود نہیں، رب کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، اللہ کی تعریف مقصود ہے۔ اگر مجھے تعریف چاہیے تو بندوں سے نہیں چاہیے، رب سے چاہیے۔ مجھے تعریف چاہیے تو یہ میرے بھائیوں سے نہیں چاہیے، میرے پروردگار سے چاہیے۔ یقیناً میں کامیاب تب ہوں گا جب میرا رب مجھ سے کہے، یا پھر میرا رب فرشتوں سے کہے، فرشتوں تم نے جسے کہا تھا کہ یہ فساد کرنے والی قوم ہے، یہ جھگڑا کرنے والی قوم ہے، دیکھو یہ کیسے میرا ذکر کرتے ہیں، دیکھو کیسے میرے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، دیکھو میرے سامنے کیسے رو رو کر مجھے منا رہے ہیں۔ جب رب ہماری تعریف فرشتوں کے سامنے کرے تو ہم کریں، بندوں کی تعریف لے کر کرتے ہیں۔ رب کی تعریف چاہیے، اس کی رضا چاہیے، تو ہماری عبادات کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادت میں ہمیشہ ہر حال میں رب کی رضا طلب کریں، بندوں کی طرف نگاہ نہ ہو۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کی طرف جانا ہے تو سب سے کٹ کر جانا ہے، یہاں تک کہ اپنوں کا بھی خیال نماز میں نہ ہو۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے ہونے دے، رب ہے نا، دکان میں کیا ہو رہا ہے ہونے دے، رب ہے نا۔ ارے جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ رزاق بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رب العالمین ہے، مالکی یوم الدین ہے۔ ارے تم اس کے سامنے کھڑے ہو، فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ فکر کرنے کو ہے نا، اس کے سامنے صرف تم عبادت کرو، تم صرف ذکر کرو، تمہاری فکر رب العالمین فرمائے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں، ہم کیوں فکر کریں؟ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ فکر کرنے کو ہے نا، یہ خیال کرو۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کے جلووں میں گم ہو جاؤ، دنیا میں تمہارا خیال نہ ہو، رب کے جلووں میں گم ہو جانا، رب کے جلووں میں گم ہو جانا، اس کو یاد کرتے رہنا، ایک ایک تسبیح پہ رب یاد آئے، ایک ایک ذکر پہ رب یاد آئے، قرات میں کھڑے ہو تو رب کا خیال ہو، رکوع میں جھکے ہو تو رب کا خیال ہو، سجدے میں اپنے آپ کو پیشانی لگا کر ڈال دیے ہو تو رب کا خیال ہو، اٹھے ہو تو رب کا خیال ہو، ہر ایک آن رب کا خیال رکھو، اور جب تم اس کا خیال رکھو گے رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تم رب کی یاد میں رہو تو رب تمہیں بھول جائے۔ ارے رب یاد کرتا ہے تو ہر لحاظ سے یاد کرے گا۔ ہم عجیب پریشان ہیں، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں رب کی بارگاہ مل چکی ہے، اس کے در پر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر کامل ایمان رکھو، اس پر کامل بھروسہ رکھو۔ اسی لیے تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ پھر تمہیں کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف ذکر کرتے چلو، جب ذکر میں ہو تو ذکر کرنا، کسی اور چیز کی فکر نہیں کرنا۔ حضرات عزیز، یہاں ہم کوتاہ ہو رہے ہیں، یہاں ہماری عبادات میں کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم یہاں پیچھے رہ جا رہے ہیں،
کہ جب ہم عبادت میں بھی کھڑے ہیں لیکن پھر سمجھتے بھی کچھ اور ہیں، کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی کو یہ خیال ہو، حضور پاک کی رحمت کا انداز تو اپنے ہر امتی کا خیال رکھتے ہیں، اس لیول کے امتیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ جو جلووں میں گم ہوتے ہیں، اور اس لیول کے امتیوں کا خیال رکھتے ہیں جو ابھی کمزور ہیں، ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں۔ وہ کیا کریں؟ ایک منزل تو حضور نے بتا دی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ایسی عبادت کرو کہ تم رب کے جلووں میں گم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، رب کی یاد شروع کرو تو اب کسی کی یاد نہیں آنا، اب کسی کا اور خیال نہیں رہنا، یہاں تک کہ رب کے جلووں میں گم ہونے لگنا۔ اب اس منزل کو نہ پہنچے تو کیا کرنا؟ یہ تو اونچی منزل ہے، اعلیٰ مقام ہے، اب اس منزل کو نہ پہنچ پائے، رب کے جلووں کو نہ دیکھ پائے، اس میں اپنے آپ گم نہ کر پائے تو کیا کرنا؟ حضور پاک فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم نہیں دیکھ پا رہے تو، ابھی تمہاری آنکھوں میں یہ تاب نہ آئی، یہ صلاحیت نہ پیدا ہوئی کہ رب کے جلووں کو دیکھنے لگو، رب کے جلووں میں گم ہونے لگو، تو پھر کیا خیال کرے؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو، اس کی نگاہوں میں تم موجود ہو، اس کی نظروں میں تم موجود ہو، اس کے دیدار سے مشرف نہ ہو تو یہ دیکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رب کے سامنے موجود ہو، اس موجودگی کا خیال رکھو، رب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، اس پیش ہونے کا خیال رکھیں، اور اپنی عبدیت کو رب کے سامنے ظاہر کرتے رہیں، اور شروعات یہاں سے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ خیال ہم شروعات کریں کہ ہر حال میں، ہر تسبیح کو رب سن رہا ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے کو رب دیکھ رہا ہے، اور رب کے خیال کے ساتھ جب نماز شروع ہوگی اور اسی خیال پر ختم ہوگی تو ایک مقام یہ بھی آئے گا کہ یہی بندہ جسے ابھی رب کے جلووں کا اندازہ نہ تھا، رب اپنے جلووں کا اندازہ بھی عطا فرمائے گا، وہ دیدار بھی عطا فرمائے گا، اس کے لیے بندہ پیدا ہوا۔ لیکن ہماری کوششیں اس طرف نہیں جا رہی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، کیوں پریشان ہو؟ اسی لیے کہ جو حق ادا کرنا ہے اس میں کوتاہی کرنا ہے، جو فکر ہونی ہے 10 منٹ جیسے ادا ہونے چاہیے نہیں ہو رہے ہیں، وہ نماز 4 رکعات جیسی ادا ہونی ہے ویسی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کوتاہ ہے، ورنہ تو پھر حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی بلندی کا مقام ہے۔ کیوں نہیں مل رہی بلندی؟ کیوں نہیں مل رہی کامیابی؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، کہ لوگ کہیں کہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ تم نے صلاۃ کو نہیں سمجھا، کامیابی کی طرف تو رکھتے ہو، تو حی علی الصلاح ہے، اس صلاح کی تکمیل کو ہم نے نہ کیا، اس کے مکمل اس کو ہم نے جیسے ادا کرنا تھا نہ کیا، اس لیے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ جیسے ادا کرنے کا حق ہے اس کی کوشش کرو، کامیابی قدموں میں ہوگی۔ برادران عزیز، اسی لیے بتایا گیا کہ اطاعت میں سب سے اہم چیز، عبادت میں سب سے اہم چیز، آپ کے صدقات میں، آپ کے خیرات میں، آپ کے ذکر میں، آپ کے خیرات میں سب سے اہم چیز کوئی ہے، اخلاص ہے۔ ان تمام کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو، کسی اور کی خوشنودی ہم کو طلب نہیں ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، معاملہ کیا ہوتا ہے جب بندہ رب کی طرف نکل پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو دنیا کی طلب میں نکلتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت، دنیا کا پیسہ، دنیا کا مقام، دنیا کا مرتبہ، مجھے دنیا چاہیے، جب نکلتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اسے دنیا نہیں ملتی۔ حضور پاک فرماتے ہیں دنیا نہیں ملتی بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کو ٹھوکر مار کر
रब के रास्ते पर निकल पड़ता है। दुनिया का आती है, दुनिया का सामने है और कहता है कि नहीं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। इधर दुनिया कह रही है आ जाओ, यहाँ फायदा है, यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन इधर नमाज का वक्त हो रहा है, उसको छोड़कर जब नमाज की तरफ निकल पड़ता है तो मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा दुनिया को छोड़कर रब के रास्ते पर निकलता है तो उसे आखिरत भी मिलती है और रब का ये मकाम है, अल्लाह का ये फजल होता है कि उस दुनिया को भी खत्मों में लाता है। तो ये मामला है कि आप अगर अल्लाह के रास्ते पे निकलेंगे तो आप जो चाहते हैं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप मरीज रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर कोई कमी रह जाए। अगर आप रब के रास्ते पे निकलते हैं तो अल्लाह फिर आपका ज़ामिन होता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करता है यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह से तक़वा इख्तियार करता है, जो अल्लाह की राह पर निकल जाता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, जो अल्लाह की इबादत करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, और अल्लाह की इबादत को दुनिया के लिए नहीं छोड़ता बल्कि दुनिया को छोड़ देता है अल्लाह की इबादत के लिए। तो मामला ये होता है जब वो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते फराहम करता है। कुरान कह रहा है अल्लाह उसके लिए रास्तों को फराहम करता है वयजअल लहू मखरजा, और उसके लिए रास्तों को निकालता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से रिस्क देता है जहां से सोचा ना होगा, जहां से गुमान ना किया होगा। बंदे की सोच होती है दुकान से मिलेगा, नौकरी से मिलेगा, तालीम से मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, मशक्कत से मिलेगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन तमाम के बाद अगर उसने मेरे रास्ते को इख्तियार कर लिया तो वहां से दूंगा जहां से सोचा ना होगा, जहां से गुमान ना होगा, जहां से ख्याल ना होगा, रब वहां से अता फरमाता। अल्लाह जब आपके रिस्क का ज़ामिन हो रहा है, आपके तकलीफों को दूर करने का ज़ामिन हो रहा है, कि हमारे ऊपर अफसोस है कि हम उस दर को छोड़कर दर भटक रहे हैं। जहां वहां भटकते हैं कि वो कोशिश करते हैं, अरे सबसे बुनियादी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी इबादत में इखलास को पैदा करें। सबसे पहले इबादतों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, जिक्र की पाबंदी करें, कुरान की पाबंदी करें, सदक़ात और खैरात की पाबंदी करें। और जब हम इबादत करने लगे तो इस नीयत से करें कि सिर्फ अल्लाह चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, उसकी खुशनुदी चाहिए, उसका ताल्लुक़ चाहिए, वो हमसे राज़ी हो तो काफ़ी। जब ये ख्याल होगा तो फिर अल्लाह जिम्मेदार है हमारी हर चीज़ का। ऐसे बहुत से हदीस आपको मिलेंगे जहाँ फज्र की नमाज जो पढ़ता है और असर की नमाज पढ़ता है, हुजूर पाक फरमाते हैं उसके रिस्क का, उसके हर मसले का ज़ामिन परवरदिगार है, जो बादमात फज्र और बादमात असर पढ़ता है। कई ऐसे रिवायत मिलते हैं जहाँ पर जो बंदा सिर्फ नमाजों का पाबंद हो जाए, अल्लाह उसके रिस्क की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखता है। इससे बढ़कर क्या बात हो। अज़ीज़, बंदा समझता है कि सब कुछ इसके हाथ में है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ कोशिश है। अब वो कोशिश किस रास्ते पर कर रहा है वही डिफाइन करेगी कहाँ जाएगा, वही चीज उसको मंजिल का तय करेगी कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। अगर कोई ये समझता है कि मैं दुनिया का रास्ता इख्तियार करूंगा और उसके बाद मुझे आखिरत भी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपने रास्ता ही इख्तियार किया दुनिया का, तो आपको आखिरत नहीं मिल सकती है। हाँ, आपने आखिरत के रास्ते पर कोशिश की है, कोशिश में कमी हो सकती है, कोई बात नहीं, कोशिश में कोताही हो सकती होगी, लेकिन आपकी तलब, आपका रास्ता आखिरत का है, वो आखिरत का है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इसको सोचना जरूरी है कि हम क्या बो रहे हैं, हम क्या है, हम कौन सा बीज डाल रहे हैं। कांटेदार दरख्त का बीज डालेंगे तो कांटेदार दरख्त ही निकलेगा, फलदार दरख्त का बीज डालेंगे फलदार दरख्त निकलेगा। तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा बीज डाल रहे हैं और किस रास्ते पर मेहनत करना है। तो जब हम इबादत करें, इताअत करें, तो उसमें सबसे अहम चीज जो हमें पैदा करनी है वो क्या है, इखलास को पैदा करें, इखलास को पैदा करें। अल्लाह के रज़ा की हुसूल, अल्लाह के रज़ा की तलब, अल्लाह के ताल्लुक़ की तलब, इसमें अपनी इबादत और उसके सिवा किसी और का ख्याल ना आने दे। दुनिया का नहीं,
दुकान का नहीं, मकान का नहीं, औलाद का नहीं, किसी और की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए काफी है। जब हम उसके जिक्र में खड़े हैं, उसी का जिक्र करें। बिरादरान अजीज, तो पहली कि अगर हमारी इताअत को मुकम्मल करना है, इताअत को हमें मकबूल बनाना है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना है, तो हमारी इबादत में, हमारी नमाजों में, हमारे रोजे में, हमारे खैरात और सदक़ात में क्या होना चाहिए? इखलास होना चाहिए। खैरात और सदक़ात की बात आती है तो हमारे पास क्या होता है, किसी के साथ उसमें सुलूक करते हैं तो फिर एक्सपेक्ट करने लगते हैं। ये ख्याल हमारे पास होता है कि मैंने इसको पैसे दिए, मैंने इसकी मदद की, अब ये मेरी इज्जत करे, ये मेरी तकरीम करे, मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं आऊं तो उठ के खड़ा हो जाए, मैं जो बोलूं मेरी बात मानने लगे। क्यों माने? क्योंकि मैंने पैसे दिए। आपने किसके लिए पैसे दिए? आपने किसके लिए पैसे दिए? इज्जत की खातिर पैसे दिए तो इज्जत मांगो, तकरीम की खातिर पैसे दिए, तकरीम मांगो। लेकिन अगर आपका मकसद रब की रजा थी तो फिर बंदों से क्यों चाह रहे हो? बंदों से क्यों मांग रहे हो? इज्जत मांगनी है रब से मांगो, जिसके लिए दिए हैं उससे मांगना, बंदों से नहीं मांगना। अब यहाँ मामला यही हो रहा है, सदक़ात हो रहा है, खैरात हो रहा है, और अगर वो हमारी तकरीम में, ताज़ीम में, तौक़ीर में थोड़ी सी कमी करता है, आपके पास आपका जो प्रोटोकॉल है उसमें कमी होती है, तो दूसरे वक्त पैसे नहीं देते, ज़कात नहीं देते, अब बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा ख्याल नहीं रखे, हम आए तो उठे नहीं। अरे तुम रब से चाहो जिसके लिए दे रहे हो, अगर बंदों से चाह रहे हो तो फिर वो इखलास की कैफियत दूर हो रही है, इखलास हमारे अमल से खत्म हो रहा है। अगर हम चाहना चाहते हैं, खैरात कर रहे हैं, सदक़ात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, रब के लिए दे रहे हैं, चाहना है, उम्मीद लगानी है, तो रब से लगाओ, रब से लगाओ। बिरादरान अजीज, यही मेरा मानना है कि अमल छोड़ना नहीं है, अमल तो करते रहना है, सदका करते रहना है, खैरात करते रहना है, इबादत करते रहना है, जिक्र पढ़ते रहना है, कुरान पढ़ते रहना है, लेकिन पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो और नियत रब से जोड़नी है। इसके अंदर दुरुस्तगी लानी है, इसके अंदर अपने आप को हमेशा अल्लाह से जोड़ते रहना। आपको शैतान भटकाता रहेगा, देखो इनको देख रहे हैं, उनके देखने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है, अगर दो जुमले तारीफ कर दे तो मेरे अंदर क्या फर्क आएगा? अरे तारीफ तो मुझे मेरे रब की मकसूद है, वो कह दे कि ये मेरा बंदा है तो मैं कामयाब। बिरादरान अजीज, इसको इंशाअल्लाह हम आगे ले चलेंगे। इखलास की बात हुई, उसके बाद फिर तक़वा कैसे मुकम्मल होता है, शुक्र कैसे मुकम्मल होता है, और सब्र कैसे मुकम्मल होता है, उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, तब तक मुबारक सलाम पढ़ रहे और ईमान पर दे रब्बे नज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा, इन्हें पर सालेह मुत्तक़ियों पर इज़्ज़ार बना, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हम में जो मफ़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ों को अता फरमा, जो बच्चियाँ बैठी हुई है उनका नसीबा नेक फरमा, उनकी शादियाँ हो चुकी है उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमा, जो कुछ कहे हैं, जो कुछ सुने हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम उम्मती बना, अहले बैत अतार सच्चा गुलाम बना, सहाबा इकराम का चाहने वाला बना, औलिया अल्लाह का चाहने वाला बना, उनके मतार व रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल